بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، آج ہمارا ٹاپک ماہر القادری کی شخصیت اور تعارف ہے، لہٰذا آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ماہر القادری کی پیدائش 30 جولائی 1906 ہے۔ 6 کس طرح لکھیں گے آپ؟ اس طرح 1906، جس طرح پشتو میں آپ چائے کو چے کہتے ہیں، بالکل وہی چے جو ہے وہ آپ چے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ 5 کے بعد جس چیز کی باری آتی ہے اس کو کہتے ہیں چے۔ اچھا، ان کی وفات 12 مئی 1978 ہے۔ منظور حسین نام اور ماہر تخلص تھا۔ منظور حسین کیا تھا؟ یہ ان کا اپنا نام تھا۔ ماہر القادری کا اپنا نام کیا تھا؟ منظور حسین۔ اور تخلص کیا تھا؟ ماہر۔ تخلص سے مراد کیا ہے؟ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر شاعری میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا ہے، اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ اس کو قلمی نام بھی کہتے ہیں، قلمی نہیں، قلمی، قلمی نام۔ صحیح تلفظ کیا ہے؟ قلمی نام۔ لیکن اصل میں وہ تخلص نہیں ہوتا۔ تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے نام کی جگہ شاعری میں استعمال کرتا ہے، اور قلمی نام سے مراد وہ نام ہوتا ہے جب نثر نگار ایک شاعر ہوتا ہے، شاعر تخلص استعمال کرتا ہے، اور نثر نگار ایک ادب پاری یا پن پاری یا اپنی تحریر میں یا نثر میں کون سا نام استعمال کرتے ہیں اپنی نام کی جگہ؟ قلمی نام، قلمی نہیں، قلمی نام۔ اچھا، لیکن ماہر القادری کے نام سے شہرت پائی، مشہور ہوئے۔ کس نام سے؟ ماہر القادری کے نام سے، ورنہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ منظور حسین تھا، اور تخلص کیا تھا؟ شاعرانہ نام کیا تھا؟ ماہر۔ لیکن انہوں نے شہرت پائی کون سے نام سے؟ ماہر القادری۔ اچھا، اتر پردیش کو یو پی بھی کہتے ہیں، اتر یو، پردیش پی، یہ ایک ریاست ہے، اور یہ ریاست، یہ شہر جو ہے یہ لکھنؤ کی دارالخلافت بھی ہے۔ تو اتر پردیش کے ضلع، کیا نام ہے اس ضلع کا؟ بلند شہر، وہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ علی گڑھ سے حاصل کی۔ علی گڑھ نام آپ نے بار بار سنا ہے، اور یہ علی گڑھ جو ہے یہ 3 حوالوں سے مشہور ہے۔ سب سے پہلے یہ انڈیا میں ایک شہر یعنی ضلع کا نام بھی ہے، اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ سر سید نے ایک تحریک چلائی تھی، اسی علی گڑھ ضلع میں انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، اسی تحریک کا نام بھی انہوں نے علی گڑھ تحریک رکھا تھا۔ اور تیسرا حوالہ کیا ہے؟ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج بنایا تھا، علی گڑھ شہر ہی میں انہوں نے ایک کالج بنایا تھا جس کا نام تھا علی گڑھ کالج۔ 1920 میں پھر یہ کالج جو ہے یہ یونیورسٹی میں تبدیل ہوا، لہٰذا 3 حوالوں سے یہ نام مشہور ہے، علی گڑھ۔ اچھا، ماہر القادری جب حیدرآباد دکن گئی نا تو کیا ہوا؟ حیدرآباد دکن میں ان کی ادبی شہرت سے مراد کیا ہے؟ وہ ادیب تھے نا، شاعر تھے نا، نعت لکھتے تھے، اور نعت کے حوالے سے وہ بڑے مشہور شاعر کہلائے جاتے تھے، لہٰذا یہی ادبی شہرت جو ہے یہ حیدرآباد دکن میں کیا ہوئی؟ بامی عروج پر تھی۔ بام چت، عروج بلندی، تو اس مرکب سے کیا مراد ہے؟ بلند مقام پر تھی، مطلب انتہائی شہرت یافتہ ہو گئے تھے، مطلب حیدرآباد دکن میں ادبی حوالے سے، ادبی لحاظ سے وہ بڑے مشہور ہو گئے تھے۔ لیکن جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے پر وہ کراچی آ گئے، یہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی، قیام کیا۔ ہندوستان میں کچھ عرصہ یعنی کچھ زمانہ، کچھ وقت انہوں نے کیا کیا؟ روزنامہ مدینہ، ایک رسالہ تھا جس کا نام مدینہ تھا، اس سے وابستہ رہے، وابستہ منسلک، اس میں لکھتے رہے، چھاپتے رہے، شائع کرتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ 1949 میں
انہوں نے ایک رسالہ نکالا اپنی طرف سے، یہ ان کا اپنا ذاتی رسالہ تھا. اس رسالے کا نام کیا تھا؟ فاران. فاران ان کے رسالے کا نام تھا. لیکن فاران جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جو وادی فاران کے نام سے منسوب ہے، اور اس کو وادی سینا بھی کہتے ہیں. اچھا، انہوں نے یہ رسالہ نکالا فاران کے نام سے. اور پھر کیا ہوا؟ جدہ کے ایک مشاعرے میں، جدہ مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پر یہ گئے تھے، ایک مشاعرے میں تشریف لے گئے تھے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ حرکت قلب بند ہونے کے باعث، حرکت قلب یعنی قلب، اس کے دل نے حرکت بند کی. اور وصیت کے مطابق انہوں نے کون سی وصیت کی تھی؟ یہ کہ اگر میں فوت ہوا تو مجھے مکہ معظمہ میں دفنائیں گے، لہذا ان کی وصیت کے مطابق ہی مکہ معظمہ میں انہیں دفن کیے گئے. ماہر القادری نے تمام اصناف سخن میں تباہ آزمائی کی. ماہر القادری نے کیا کیا؟ تمام اصناف سخن. اصناف صنف کی جمع ہے، اور صنف کہتے ہیں قسم کو، اور سخن بات کو بھی کہتے ہیں اور شعر کو بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر سخن سے مراد ہے شاعری. مطلب یہ کہ شاعری کی تمام اقسام، ٹائپس، جس طرح میں نے کہا تھا کہ نظم کی مختلف اقسام ہے، لہذا شاعری کی جتنی بھی اقسام تھی ان میں ماہر القادری نے کیا کیا؟ تباہ آزمائی کی. تباہ طبیعت آزمائی، طبیعت آزمائی مطلب لکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی اصل شہرت نعتگوئی کی وجہ سے ہے. لیکن کیا ہوا؟ ان کی اصل شہرت جو ہے وہ نعتگوئی، نعت کہنے کی وجہ سے ہے. مطلب انہوں نے شاعری کی تمام تر اقسام میں تباہ آزمائی کی تھی، لکھنے کی کوشش کی تھی، شاعری کی تھی، لیکن انہیں جو سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی وہ کون سی صنف میں، شاعری کی کون سی قسم میں نصیب ہوئی؟ نعتگوئی میں. اور نعت کے حوالے سے وہ مشہور ہوئے. ان کی شاعری کی نمایاں ظاہر یا واضح خصوصیت، اور وہ خصوصیت جو ایک عام قاری کو بھی معلوم ہو اور ایک خاص قاری کو بھی معلوم ہو، استاد کو بھی معلوم ہو اور شاگرد کو بھی معلوم ہو. وہ کون سی خصوصیت ہے؟ سادگی اور بے تکلفی ہے. سادگی، سادہ پن، اور بے تکلفی، بے تکلفی بھی سادگی کو کہتے ہیں. بے تکلفی، بے ساختگی، جس میں تکلیف سے کام نہ لیا جائے، مطلب سادگی. تو سادگی کیا ہے؟ یہ ان کی شاعری کی سب سے نمایاں اور ظاہر خصوصیت ہے. چونکہ ان کی شاعری کا محور، چونکہ ان کی شاعری کا محور کیا تھا؟ محور مرکز، جس سے ان کی شاعری طواف کر رہی ہو، جس کے گرد ان کی شاعری گھوم رہی ہو. مطلب کہ ان کی پسندیدہ شخصیت کون ہے، کس کے گرد ان کی شاعری گھوم رہی ہے، طواف کر رہی ہے، کس شخصیت پر انہوں نے شعر لکھے ہیں، وہ مرکز اور محور کون ہے؟ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. مطلب یہ کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو شدید محبت تھی، والہانہ، دیوانوں کی طرح. اسی لیے تو انہوں نے شاعری کی مختلف اقسام میں تباہ آزمائی کی تھی. لیکن انہیں شہرت نصیب ہوئی کون سی صنف میں؟ صرف اور صرف نعتگوئی کی صنف میں. کیونکہ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہیں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت تھی، عشق تھا. اس لیے موضوع کی مناسبت سے، موضوع ٹاپک کی مناسبت سے، ان کا مین موضوع کیا تھا؟ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. لہذا اسی موضوع یعنی ٹاپک کی مناسبت سے ان کی زبان کیا ہے؟ ان کی زبان، پروننسیشن کیا ہے؟ زبان. لینگویج کو زبان کہتے ہیں، اور زبان جو ہے یہ ٹنگ کو کہتے ہیں جو آپ کے منہ کے اندر ہوتا ہے. لہذا موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان جو ہے وہ پاکیزہ اور شستہ ہے. شستہ اور پاکیزہ سے مراد ہے پاک، صاف. ان کے الفاظ کس طرح ہے؟ مقدس ہے، پاک، صاف ہے، کیونکہ وہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لکھتے ہیں. اچھا، ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھا.
ماہر القادری کا دل جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے معمور تھا، بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے وہ حضور پاک سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصلی ایمان ہے۔ اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان یہ ہے کہ آپ حضور پاک سے محبت کریں۔ اگر آپ حضور پاک سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ کس پہ ایمان لائیں گے؟ اگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے، ان پہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر آپ کافر کہلا دیے جائیں گے نا۔ لہٰذا اصل ایمان کیا ہے؟ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور یہی محبت، یہی عشق ماہر القادری کی نعتوں کا محور اور مرکز ہے۔ اسی جذبے سے سرشار یعنی سرمست اور معمور ہو کر جب آپ یعنی ماہر القادری نعت لکھتے ہیں نا، تو ایک سما بن جاتا ہے، ایک پرلطف منظر پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی والہانہ یعنی دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح محبت نہیں، اصل تلفظ کیا ہے؟ محبت نہیں، یہی دیوانوں کی طرح محبت آپ کا کیا تھا؟ سرمایہ حیات ہے۔ حیات زندگی، سرمایہ اثاثہ یعنی زندگی کا اثاثہ ہے۔ حضور پاک سے ماہر القادری کی محبت کیا ہے؟ یہ ان کی زندگی کا اثاثہ ہے، یعنی سب کچھ ہے۔ آپ کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہاں کے مشہور قبرستان میں آسودہ خاک ہے، آسودہ خاک دفن ہے۔ اچھا، ان کی کتابیات کون کون سی ہے؟ مجموعہ کلام۔ سب سے پہلے تو یہ مرکب سمجھنے کی کوشش کریں، بعد میں کتابیات پڑھتے ہیں۔ مجموعہ کلام یعنی ان کی شاعری، کلام شاعری کی کتاب کو کہتے ہیں، ان کے کلام یعنی شاعری کے مجموعہ کلام۔ یہ مرکب سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہائی لفظ جو مجموعہ کی پیچھے لاحقے کے طور پر آیا ہوا ہے نا، تو اس لفظ کا کمال یہ ہے کہ پہلے والا لفظ کیا ہے؟ یہ سنگل ہے، واحد ہے، مجموعہ ایک کتاب کو کہتے ہیں۔ جب اس کی پیچھے لاحقے کے طور پر ہائی لفظ آیا ہوا ہے تو اس ہائی لفظ نے اس کو جمع بنایا ہے۔ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ مجموعہ، اور ہائی لفظ آیا ہوا ہے، یہ شاعرانہ انداز ہے، ادیبوں کا انداز ہے، لہٰذا وہ اس طرح بھی لکھ سکتے تھے کلام کے مجموعے یا شاعری کے مجموعے، لیکن یہ ایک شاعرانہ اور ادیبانہ انداز ہے، انہوں نے اس کی جگہ کیا لکھا ہے؟ مجموعہ ہائے کلام۔ لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جب ایک واحد لفظ کی پیچھے ہائے لفظ آئے لاحقے کے طور پر، تو یہ ہائے لفظ جو ہے یہ پہلے والے واحد لفظ کو کیا بنائے گا؟ جمع بنائے گا۔ لہٰذا مجموعہ ہائے کلام مطلب کلام یعنی شاعری کی مجموعے، شاعری کی کتابیں۔ تو ان کے نام کیا ہے؟ محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر، ذکر جمیل وغیرہ۔ اچھا، تو آج تک اتنا کافی ہے۔ کل انشاءاللہ ماہر القادری کی حمد اور حمد میں ہر شعر کی تشریح کریں گے، لہٰذا جہاں بھی ہو خوش رہیں، والسلام۔